ہم بات کریں گے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقوں کے حوالے سے۔ پاکستان میں اب قانون بن چکا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دی جا سکتی، ایک طلاق دی جائے گی، اس کے 1 مہینے بعد دوسری طلاق اور پھر تیسری طلاق۔ تینوں طلاقیں خاتون کو بھی بھیجی جائیں گی اور یونین کونسل کو بھی بھیجیں گے۔ 3 طلاقوں کے بعد پھر یونین کونسل سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، تب ڈیورس تصور کی جائے گی۔ قرآن حکیم کا یہ انداز ہے کہ ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دینا یا ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کر کے بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا۔ اس لیے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق رجعی شمار کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، لیکن بعد میں سخت غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے کس طرح طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی مجلس میں طلاقیں دی تھیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضرت رکانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تھا۔ بیک وقت 3 طلاقیں دینا محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان کی ہدایت کے خلاف ہے۔ بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے فقہی مذاہب کے مقلدین کے نزدیک طلاق بائن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رجوع صلح کی گنجائش نہیں رہتے، جس سے خاندان اجڑ جاتے ہیں اور معصوم بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 229 میں ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے، پس اس کے بعد بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کر کے اپنے پاس روک لینے کا 2 مرتبہ حق حاصل ہے، البتہ تیسری طلاق کے بعد یہ حق نہیں ہے۔ تیسری طلاق کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے، اس سے رجوع ہو سکتا ہے یا نہ نکاح، یہاں تک کہ وہ کسی اور شخص سے آباد ہونے کی نیت سے باقاعدہ نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پہلے خامند سے اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ریفرنس ہے جی حافظ صلاح الدین یوسف کا، ماخوذ ہے یہ عورتوں کے امتیازی مسائل اور حکمتیں اور فوائد میں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ ان دونوں حدیثوں سے بھی واضح ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ طلاق کوئی کھیل نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ طلاق آیت نمبر 2 میں ہے کہ اور آپس میں 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو، لہٰذا قرآن حکیم کے اس فرمان کے پیش نظر طلاق کے 2 گواہان ضروری ہیں، جبکہ اہل سنت میں اس کی پابندی ضروری نہیں۔ تاہم اہل تشیع کے نزدیک قرآن حکیم کے اس فرمان کے مطابق طلاق کے لیے 2 گواہوں کی پابندی ضروری ہو۔ کوئی خواہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب قرآن حکیم طلاق کے لیے 2 گواہوں کا حکم دیتا ہے تو اسے نظر انداز کرنا قرآن حکیم کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔